آپ میوٹ لگا لیں سب. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ 16واں سپارہ شروع کرنا ہے. آیت نمبر ہے 71. ابھی 16ویں سپارے سے 2-4 آیتیں پہلے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. یہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں حضرت خضر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. تو اب دونوں علم کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں. یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. اب یہ دیکھیں دونوں روانہ ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے. اور یہ ثابت بھی ہے کہ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے سفر کیے ہیں. اب پھر جب ان سے موسیٰ علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی تو انہوں نے فوراً معذرت کر لی اور یہ کہا کہ میرے معاملے میں تھوڑا نرمی سے کام لیں. قرآن مجید میں وہ سوار ہوئے یا اس شخص نے کہا ایسے آئے گا، ان کا نام نہیں آیا، لیکن احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کا نام خضر بتایا گیا ہے. اب یہ بھی کنفرم پتہ نہیں ہے کہ وہ خضر کوئی نبی تھے یا خضر کوئی فرشتے تھے یا وہ انسان تھے. اس سے بھی یہ بات پوری طرح سے ثابت نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم ساتھ تھے ان کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا، لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ یوشع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تھے. اگلی آیت ہے 73. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی ہے حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا. یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا ہے. اور پچھلے کام پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے سخت حرکت کی ہے، اور اب یہ کیونکہ قتل جیسی بات تھی اس لیے انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ آپ نے بہت برا کام کیا ہے. اس پر اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہیں رکھیں گے. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا ہے. اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرنا یا بار بار بیچ میں سے سوال نہیں کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جب تک کہ بتانے والا یعنی کہ استاد خود نہ بتا دے یا ایکسپلین نہ کر دے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنی سزا بھی خود ہی تجویز کر دی کہ اب آپ کو عذر مل گیا ہے، اس کے بعد میں کچھ پوچھوں تو آپ بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیں. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا،
اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ ہے جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ اب یہاں انہوں نے کہا کہ یہ کچھ مسکین تھے، غریب تھے جن کی کشتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسکین جو ہے لوگ، وہ خیرات کے لیے حقدار ہیں، حالانکہ بے شک وہ تھوڑا بہت کچھ سامان بھی رکھتے ہوں، لیکن وہ مساکین کی کیٹیگری میں آئیں گے کہ ان کی ضروریات مشکل سے پوری ہو رہی ہوں۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ یعنی کہ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ وہ والدین کا زیادہ فرمانبردار، خدمت گزار ہوگا۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ اب دیکھیں، یعنی کہ جو والدین نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال کی یا ان کے بچوں کی کفالت کرتا ہے، خیال کرتا ہے۔ تو صالح والدین کی نیکیوں کا اجر اولاد کی شکل میں بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یعنی کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیے تھے۔ اب ان میں جو دو پہلی باتیں ہیں، کشتی میں سوراخ کر دینا اور بچے کو مار ڈالنا، اب یقیناً یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے برداشت کے قابل باتیں نہیں تھی، کیونکہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے یا قتل کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گناہ گار کہنا تھا، لیکن یہ جو تکوینی احکامات ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ڈائریکٹ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کرنے کا، کسی کو مارنے کا، کسی کو زندہ رکھنے کا، کسی کو بیمار کرنے کا یا کچھ بھی، اس میں ان کی اپنی فرشتوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے یہ تکوینی احکامات سے کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے تو انہیں دکھایا جا رہا تھا کہ اللہ کے حکم سے کیسے کام کرتے ہیں۔ باقی واللہ عالم، یہ اس کے شرعی جواز تو یہی تھا کہ دو باتیں جو تھیں، تیسری بات تو چلو ایک مدد کی بات تھی، لیکن جو پہلی دو باتیں تھیں وہ شریعت کے حساب سے گناہ تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ فرشتے تھے۔ چلیں اوکے، اتنا کافی ہے۔ جس نے ڈیٹیل پڑھنی ہے تو وہ پھر تفسیر میں سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 83۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ پھر وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، یعنی کہ مغرب کی طرف گیا۔ اب یہاں سے ذوالقرنین کا جو ہے وہ قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے جس کو اگر میں پڑھنے لگوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، بس تھوڑا سا بتاؤں گی کہ ان کے بالوں کی دو لٹیں تھیں اور بالوں کی دو لٹوں کو کرن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی ان کو، یعنی کہ ذوالقرنین کا نام جو ہے وہ ان کا پڑ گیا۔ اور کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے سر پہ دو سینگ تھے، اور یا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں طرف کا سفر کیا، تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ ذوالقرنین پڑ گیا۔ کچھ مفسرین نے ان کو سکندر رومی جو ہے ان کا قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی فتوحات مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن کچھ جو جدید مفسرین ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے،
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فارس کا ایک عظیم حکمران تھا جسے یونانی جو ہے وہ سائرس کہتے ہیں اور عرب جو ہے وہ کیسرو کے نام سے پکارتے ہیں کہ یہ وہ تھے. بہرحال ڈفرینٹ رائے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو بھی اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، یعنی کہ پہلے انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا. آیت نمبر 86، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے. یعنی کہ وہ سفر کرتے ہوئے جو ہے وہ پہنچے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ سورج جو ہے وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ دنیا کا دوسرا کونا ہے جہاں سورج بالکل غروب ہو رہا ہے. اور ہم نے وہی کے ذریعے جو ہے وہ قلنا، یعنی کہ جیسے یہاں پہ آیت سٹارٹ ہو رہی ہے نا، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہا اے ذوالقرنین. تو اس سے یہ بھی تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی وحی تھی، جس سے بعض علماء نے ان کی نبوت کا بھی استدلال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی نبی ہوں یا کوئی پیغمبر ہوں. اور یہ کہ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے تو اس میں یہ کہ ہم نے ان کو ایک قوم پہ غلبہ دیا اور پھر ان کے اختیار میں یہ دے دیا کہ چاہے وہ اس قوم کو قتل کر دیں، قیدی بنا لیں یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں، یعنی کہ ان کو غلبہ دے دیا اس قوم کے اوپر. اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا. یعنی کہ جو بھی کفر و شرک پہ جمع رہے گا ہم اسے ضرور سزا دیں گے. ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کاموں میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے. پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا، یعنی کہ اب انہوں نے مشرق کی طرف سفر شروع کیا. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی. یعنی کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ کے جو قوم جو تھی وہ گھر نہیں بنا کے رہتی تھی، وہ صحراؤں میں رہتی تھی، ایون کہ ان کے پاس کوئی ٹینٹ وغیرہ بھی نہیں تھے، اور کچھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ شاید کوئی کپڑے بھی نہیں تھے ان کے پاس، بہت ہی کوئی وحشی قوم تھی. واقعہ ایسا ہے کہ ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. آیت نمبر 92، پھر وہ ایک اور سفر کے سامان میں لگا، یعنی کہ اب ان کا رخ کسی اور طرف ہو گیا. یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب ہی نہ تھی. اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے اور ان کے درمیان میں کھائی تھی، جیسے ایک ویلی ہوتی ہے جس سے یاجوج ماجوج ادھر آ جاتے تھے اور ادھم مچاتے تھے اور قتل و غارت کرتے تھے. تو اس قوم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اور اوپر والی آیت میں نا کہ ایسی قوم تھی جو بات نہیں سمجھتی تھی، تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ ان کی اپنی کوئی لینگویج تھی جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. اب جو ذوالقرنین نے ان کی بات سمجھی تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا تو کوئی وہاں ترجمان ہوگا یا اللہ نے ذوالقرنین کو کوئی ایسی خصوصیات جو دی تھیں جن کے ذریعے انہوں نے، یعنی کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی مختلف زبانوں کا علم ہو کیونکہ وہ ہر طرف سفر کرتے تھے، تو انہوں نے ان کی بات سمجھ لی. انہوں نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے. تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ. تا وقتے کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا. تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. یعنی کہ انہوں نے ان سے تعمیراتی سامان جو ہے وہ منگوایا اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے ایک ایسی دیوار بنا دی کہ جسے توڑ کر یاجوج ماجوج کا آنا ناممکن ہو گیا. پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے. ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا. بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. یقیناً ان کی دیوار بہت مضبوط بنائی کہ ان کا وہاں سے آنا ممکن نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جب میرے رب کا حکم ہوگا تو وہ یہ دیوار توڑ دیں گے. اور اس کی ہمیں حدیث میں سے بھی بہت ساری جو ہے وہ ملتی ہیں کہ ایک دن آئے گا جب وہ اس دیوار کو
توڑ لیں گے اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور فساد مچائیں گے۔ آیت نمبر 99، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اس میں جو یہ بات ہے کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے، تو جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ بندوں سے مراد ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، صالحین بھی ہو سکتے ہیں جن کو لوگ اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اسی طرح شیاطین اور جنات کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ یہی، اور جیسے مشرکین سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی نفی کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 103، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ آیت میں جب بھی پڑھتی ہوں نا تو میں اندر سے ہل جاتی ہوں کہ انسان ایسے کام اچھا سمجھ کے کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور وہ خود یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے جو ہماری نظر آمین۔ میں اچھے ہیں اور اللہ کی نظر میں وہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ آیت مجھے بہت زیادہ سٹرائک کرتی ہے، میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں تو، اور اللہ سے ساتھ فوراً میں دعا مانگتی ہوں کہ ہمیں ایسے کاموں سے بچانا۔ اس سے فوراً مراد، اہدنا الصراط المستقیم کہا کریں، جی اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی کہ وہ اعمال اللہ کے ہاں ناپسندیدہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کام بہت اچھا سمجھ کے کر رہے ہوں لیکن اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہوں۔ اس میں بدعت کے کام بھی آ سکتے ہیں، بالکل۔ اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی ساری کوشش دنیا کے لیے تھی، یعنی کہ انہوں نے آخرت کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا، وہ دنیا میں ہی اتنے مست رہے کہ ان کو آخرت یاد ہی نہ آئی۔ تو اس آیت کی بہت ساری جو ہے وہ تفاسیر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ساری بیش آیتیں الحمدللہ کلیئر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس مانگنے کا حکم دیا ہے کہ جب بھی اپنے لیے مانگیں جنت الفردوس مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں تو واقعی لکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اپنے رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک۔ سورۃ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں
جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ جب وہ نکلے محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے، انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ یہاں تک یہ سارے واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کریں گے۔ پھر درمیان میں ان کی ولادت والا سارا جو ہے وہ نہیں بتایا گیا یہاں پر، اور آگے والی جو آیت ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ادھر اب یحییٰ علیہ السلام کو تلقین کی گئی ہے، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار ہے اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ فرمان۔ سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے، اب یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں کیسا لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور مقام پر چلی گئی۔ یہ بھی سارا قصہ ہم نے پہلے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے، بس یہاں پہ ایک بات یہاں تھی کہ حضرت مریم کو اچانک ہی حمل ہوا تھا، مطلب پورا اکٹھا ہی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے ان کو پکارا اور کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی تجھے نظر آئے تو اسے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ تو یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی جس تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان کو اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ زچگی کی تکلیف کے دوران جو ہوتی ہے وہ اس لیے زیادہ پریشان تھی کہ وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ آیت نمبر 27، پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا کوئی آدمی تھا اور نہ تیرا باپ کوئی آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی برا بدکار آدمی۔ عورت تھی، برا آدمی تھا۔ یہاں پہ ہارون کی بہن سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ان کا کوئی بھائی تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کا مطلب اصل میں ان کا بھائی ہارون ہوتا، یا پھر یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا،
اور بابرکت کیا جہاں بھی رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، اور جب کہ میں مروں، اور جب زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ ان کی جو معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے بچپن میں اس طرح سے بات کی۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ رکوع ختم ہو گیا، میرے اس پہ آ نہیں رہا۔ نہیں آگے ہے ابھی، اور عیسیٰ آیت علیہ السلام نمبر 40 پہ ختم ہو رہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ، میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، پر بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے کہ جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر یہ ظلم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ گار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ پیچھے بھی رکوع میں کافی دفعہ یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں اور وہ دیکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس دن تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ خوب دیکھ رہی ہوں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کا، قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد کس کی باری ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 40۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے سلام علیک کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم نے ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ اس میں بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے، جو کچھ ایکسپلین کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، جی تو اس وقت یہ کہا تھا جب انہیں یہ پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور کیونکہ بہت نرم دل تھے تو اس بات پہ انہوں نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی تو اس کے بعد انہوں نے دعا نہیں کی۔ صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ رکن نمبر 7۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔
اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ حضرت ادریس کے بارے میں مختلف رائے ہیں اس میں۔ کوئی کہتا ہے حضرت نوح کے بعد یا ان سے پہلے گزرے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی حدیث ہم کو ایسی نہیں ملتی کہ ان کی شخصیت کا تعین ہو سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں کہ بعد۔ لیکن اس قرآن میں ایک اشارہ اس خیال کی تائید کرتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، کیونکہ بعد والی آیات میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم کے انبیاء جن کے ذکر اوپر کیا گیا آدم کی اولاد، نوح کی اولاد اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور اسرائیل کی اولاد سے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد ابراہیم سے ہیں، اور حضرت ابراہیم اولاد نوح سے ہیں۔ اس کے بعد صرف حضرت ادریس ہی رہ جاتے ہیں جن کے متعلق یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اولاد آدم سے ہیں۔ مفسرین اس کی آگے زیادہ ڈیٹیل اتنی نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے۔ آگے جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے ہیں، ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ آیت سجدہ کر لیجیے۔ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً وہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پیم صبح شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے ہم پایا؟ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعہ ہی میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جب وہ کچھ بھی نہ تھا۔ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے۔ یعنی یہاں شیاطین جو ہے جن کے یہ چیلے بنے ہوئے تھے اور ان کے سکھائے پڑھائی میں آ کر انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی، اور اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جہاں ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور یہاں شیطان کے چیلے سے مراد یعنی ہر باغی گروہ کے لیڈر کو بتایا گیا ہے۔ پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ یہ وہی سرکش ہے جو ان کے گروہ کو لیڈ کر رہا ہوگا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہاں وارد ہونے سے مراد ہم تو یہ لیتے ہیں نا کہ ہر سب کو ہی جو ہے وہ جہنم میں کے قریب لایا جائے گا، لیکن عربی میں جو وارد کا لفظ ہے وہ داخل ہونے کا نہیں ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ جہنم کے دکھائی تو جائے گی
لیکن ڈالا صرف جو ہے وہ انہی کو ڈالا جائے گا جو دنیا میں اللہ کے احکامات کو رد کرتے رہے، اور نیک لوگوں کے لیے بے شک جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، پھر ہم ان کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یعنی صرف دوزخ ہمیں دکھائی جائے، ان لوگوں کو دکھائی جائے گی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اس میں صرف ڈالا کافروں کو جائے گا۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے یہ وہ لوگ جو ہے وہ بار بار اس چیز کا کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں اللہ کا فضل اور اس کی نعمتوں سے ہمیں نوازا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے معیار زندگی بھی تم لوگوں سے بہتر ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، میسر ہے ہمیں، اور آپ لوگ جو ہے ان ساری چیزوں سے محروم ہیں۔ تو پھر کیسے ہے کہ ہم آخرت میں ہمارے ساتھ کچھ برا ہوگا؟ یہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں۔ ظاہری شان و شوکت ان سے بڑی، ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہو، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راست بازی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے۔ یہ آیت نمبر 40 سے 47 میں وہ یعنی وہ کہتا ہے کہ تم مجھے خواہ کتنا ہی گمراہ بدکار کہتے رہو اور عذاب الہی کے ڈراوے دے دیا کرو، میں تو آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں۔ یہ جو منکر ہے یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں، اور آئندہ بھی مجھ پر نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ میری دولت دیکھو، میری وجاہت اور ریاست دیکھو، میں آج بھی تم لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں، اور کہاں یہ آثار نظر آتے ہیں کہ میں خدا کا مغضوب ہوں۔ یہ مکے میں جو ہے وہ کسی ایک شخص کے خیالات نہیں تھے، بلکہ جتنے بھی شیخ اور سردار تھے وہ سارے کے سارے اسی خط میں مبتلا تھے کہ بھئی دیکھو ہم آپ سے ہر لحاظ سے جو ہے وہ برتر اور اعلیٰ ہیں، اور اس کے لیے زیادہ اور سزا، اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس کا سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان پر پشتبان ہوں، کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اب یہاں جو لفظ پشتبان کا استعمال ہوا ہے، اصل میں یہ لفظ اذن قرآن اس کی آیت میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا، یعنی وہ ان کے لیے سبب عزت ہوں گے۔ مگر عزت سے مراد عربی زمانے میں کسی شخص کا ایسا طاقتور اور زبردست ہونا ہے کہ اس پر کوئی ہاتھ ڈال نہ سکے۔ ایک شخص کا دوسرے شخص کے لیے سبب عزت بننے کا معنی یہ رکھتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جو قابل عزت ہے وہ اپنے جو اس کو ماننے والے ہیں اس کو بچا لے گا، لیکن ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جو جس طرح کے اعمال کر رہا ہے اسی حساب سے اس کو جواب دینا ہوگا۔ اگلی آیت ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ یہاں پر یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس کو اس چیز کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہی سفارش کر سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں گے، زمین شک ہو جائے گی اور پہاڑ گر جائیں گے اس بات پہ کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے،
زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں وہ سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالحہ کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں تمہیں سنائی دیتی ہے۔ یہ جو آخری آیت تھی کہ محبت پیدا کر دے گا، یہاں مکے کی گلیوں میں وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے، وہ جن کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا تھا، انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ حالات زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے۔ قریب ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ان کے ایمان، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ محبوب خلائق بن جائیں گے، اور دل ان کی طرف کھینچیں گے، دنیا ان کے آگے جو ہے وہ پلکیں بچھائے گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ اس کا پوری دنیا پہ بول بالا ہوا اور مکہ فتح ہوا جب۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم یہ سورہ نمبر سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا تو مشرکین نے دیکھ کے کہا کہ مسلمان تو یہ مصیبت میں پڑ گئے ہیں، مشقت میں پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل کی اور اس میں فرمایا کہ یہ قرآن تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اترا، بلکہ نیکوں کے لیے عبرت ہے، اور جسے ملا یہ بہت بڑی دولت مل گئی۔ چنانچہ بخاری مسلم ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھلائی کا ہوتا ہے، اسے دین کی طرف سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے، اور یہ اس ذات برتر کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے سب نام ہی اچھے ہیں۔ اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ اس مدت کو پوری کر چکے تھے جو آپ کے اور آپ کے خسر صاحب کے درمیان طے ہوئی تھی، اور آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر 10 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اپنے وطن مصر کی طرف جا رہے تھے۔ سردی کی رات تھی، راستہ بھول گئے تھے، پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان اندھیرا تھا، چنانچہ ابر چھایا ہوا تھا، چنانچہ آگ نکلنا چاہی لیکن آگ نہیں نکلی، اور وہاں نظر دوڑائی اور آپ کو دور پر پہاڑ پر کچھ آگ دکھائی دی، تو بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ میں اسی طرف جاتا ہوں اور انگارے لے کر آتا ہوں تاکہ کچھ سینک کر لو اور کچھ روشنی بھی ہو جائے۔ اگلی آیا، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے تو آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ کے مقام کا راستہ معلوم کر سکوں۔ تو جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اس مبارک میدان کے دائیں جانب کے دھتوں کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو اور یہاں پاک دامن طوا میں ہو، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کر کے نماز پڑھا کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھو تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
जो शख्स इस पर ईमान नहीं रखता अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, कहीं तुम को इससे रोक ना दे तो इस सूरत में तुम हलाक हो जाओ। तो ये और मूसा ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजूजात मिले उनमें से ये दूसरे मौजूजा का जिक्र है, जो कि एक असा उनको मिला था। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि इनके हाथ में क्या है, तो उन्होंने कहा ये मेरी लाठी है, मैं सहारा लगाता हूँ, इसे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरे लिए और भी कई फायदे हैं। इस पे काफी लंबा किस्सा है, काफी लंबी डिटेल है इस पे। डिटेल तो नहीं करो। ठीक है, तो फरमाया कि ए मूसा इसे डाल दो। तो उन्होंने इसको डाल दिया और वो नागहां सांप बनकर दौड़ने लगी। खुदा ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको भी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे और अपना हाथ अपनी बगल से लगा लो और वो किसी ऐब और बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। और ये दूसरी निशानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो दूसरा मुर्जा दिया गया था, ये उसमें से ये है कि जब अपना हाथ बगल में डालकर फिर से निकालो तो चांद की तरह चमकता हुआ रोशन बनकर निकलेगा। और ये नहीं कि बरस की सफेदी हो, कोई बीमारी हो। चुनाचा हजरत अलैहिस्सलाम ने जब हाथ निकाल कर डाला तो वो चिराग की तरह रोशन था। ये दोनों मोज़े यहीं इसीलिए मिले थे कि आपको अल्लाह की इन जबरदस्त निशानियों को देखकर यकीन कर लें और फिरौन के सामने कलमा हक पर बात कर सकें, ताकि हम तुम्हें अपने निशानात अजीम दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ और वो सरकश हो रहा है। तो इसके अंदर ये जिक्र है कि फिर हुक्म हुआ कि फिरौन ने हमारी बगावत पर कब्र कस ली है, इसके पास जाकर इसे समझाओ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को करीब होने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि आप इस दरख्त के तने से लगकर खड़े हो गए। दिल ठहर गया, खौफ व खतरा दूर हो गया। दोनों हाथ अपनी लकड़ी पर टिकाकर सर झुकाकर गर्दनें हम करके बाअदब इरशाद इलाही सुनने लगे। तो फरमाया गया कि मुल्क मिस्र के बादशाह फिरौन के पास हमारा पैगाम लेकर जाइए और इन्हें बताइए कि हमारी इबादत करे, किसी को शरीक ना बनाए और बनु इसराइल के साथ उसने सलूक करे और इन्हें तकलीफ और ईज़ा ना दे। आगे काफी लंबा किस्सा है लेकिन रखू यहाँ पे खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है। ये जो भी दीन का काम करते हैं यहाँ से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, ये इन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह मेरा सीना मुझ पर खोल दे, यानी मुझे सही इल्म अता कर और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिराह को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। यानी उनकी ज़ुबान में भी थोड़ी सी लुकनत थी, इसकी वजह से वो ठीक से बात नहीं कर सकते थे और ये अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मेरी ज़बान की गिराह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वज़ीर मुक़र्रर कर दे, हारून अलैहिस्सलाम जो मेरा भाई है, उसके ज़रिए से मेरे हाथ मजबूत कर और इसको मेरे काम में शरीक कर दे ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तो हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा। फरमाया दिया गया जो तूने मांगा ए मूसा, हमने फिर एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया। याद करो वो वक्त जबकि हमने तेरी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के जरिए से ही किया जाता है कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे। दरिया इसे साहिल पर फेंक देगा और इससे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। यानी इनकी पैदाइश के बाद बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता था उससे फिरौन जो है उसको कत्ल करवा देता था। तो अल्लाह ताला इनके बचाव का जरिया इस तरह से किया कि वो उसी के दुश्मन के इसको पनाह दी। तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को याद दिला रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी और ऐसा इंतजाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। याद कर जबकि तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है मैं तुम्हें इसका बता दूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करेगी।
अच्छी तरह करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो। और ये भी याद कर कि तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। हमने तुझे इस फंदे से निकाला और तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा और तू मदियन के लोगों में कई साल ठहरा रहा। फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई थी कि उन्होंने किसी का कत्ल कर दिया था। वो ऐसे ही गैर इरादी तौर पर हो गया था। तो अल्लाह ताला इनको ये भी याद करवा रहा है कि तूने एक शख्स को कत्ल कर दिया और हमने तुझे बाद में माफ कर दिया। ऐ मूसा, मैंने तुझको अपने काम का बना लिया है। जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, और देखो तुम मेरी याद में तकसीर ना करना। जाओ तुम दोनों फिरौन के पास कि वो सरकश हो गया है, इससे नरमी के साथ बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। दोनों ने अर्ज किया, परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या कुल पड़ेगा। फरमाया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। जाओ इसके पास और कहो कि हम तेरे रब के फरस्तादे हैं। बनी इसराइल को हमारे साथ जाने के लिए छोड़ दे और उनको तकलीफ ना दे। हम तेरे पास तेरे रब की निशानी लेकर आए हैं और सलामती है उसके लिए जो राह रास्त की पैरवी करे। हमको वही से बताया गया है कि अजाब है उसके लिए जो झुटलाए और मुंह मोड़े। फिरौन ने कहा, अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है ऐ मूसा? मूसा ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी साखत बख्शी और फिर उसको रास्ता बताया। यानी दुनिया की हर शय जैसी भी बनी हुई है उसके बनाने से बनी है। फिर उसने ऐसा नहीं किया कि हर चीज को इसकी मखसूस बनावट देकर यूं ही छोड़ दिया, बल्कि वही इन सब चीजों की रहनुमाई भी करता है। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे अपनी साख से काम लेने और अपने मकसद तख्लीक को पूरा करने का तरीका न सिखाया हो। यानी कान को सुनना और आंख को देखना, मछली को तैरना, चिड़िया को उड़ना उसी ने सिखाया, और हर चीज का सिर्फ वही खालिक ही नहीं, हादी और मुअल्लिम भी है। बेशक। फिरौन बोला, पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं उनकी फिर क्या हालत थी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसका इल्म मेरे रब के पास है, एक नोश्ते में महफूज है। मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है। वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया और उसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से मुख्तलिफ अक़साम की पैदावार निकाली। खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां ही अकल रखने वालों के लिए। यानी फिरौन जो बार बार बेकार के सवालात कर रहा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको क्या जवाब दिया? मेरे रब के पास ये सब चीजें जो पुरानी चीजें हैं, मेरे रब के पास एक नोश्ते में एक तहरीर महफूज है। मेरा रब जो है ना भूलता है ना चूकता है, उसी के पास है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रुकू नंबर 12, आयत नंबर 55। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी जमीन में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में फिर वापस लौटाएंगे और इसी से फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा करेंगे। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़बा व अबा। हमने उसे अपनी सब निशानियां दिखा दी, लेकिन फिर भी उसने झुटलाया और इनकार कर दिया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा ही जो है वही चल रहा है। नेक्स्ट आयत का तर्जुमा है, कहने लगा, ए मूसा, क्या तू इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में इसी जैसा जादू जरूर लाएंगे। बस तू हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले कि ना हम उसके खिलाफ करें और ना तू साफ मैदान में मुकाबला हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएं। बस फिरौन लौट गया और उसने अपने हथकंडे जमा किए, फिर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम्हारी शामत आ चुकी। अल्लाह पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि वो तुम्हें अजाबों से मलिया मेट कर दे। याद रखो, वो कभी कामयाब ना होगा जिसने झूठी बात घड़ी।
بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورہ کرنے لگے۔ یہ ان کی رائے آپس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی وہ ایک دوسرے سے مختلف تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ بحث کرنے لگے۔ کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں، تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھانا رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا اور ان کی سب لاٹھیاں اور وہ جو سانپ بنے ہوئے تھے ان کو نگل گیا، تو انہوں نے یہ دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ نیکسٹ ترجمہ آیت کا۔ فرعون کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی ہی میں ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے۔ یہاں 12واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اس میں یہ آیت نمبر 72 جو ہے اس میں وہ جب جادوگر ایمان لے آئے اور ان کو جو فرعون ہے وہ ڈرا رہا تھا، تو اس وقت ان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ تو جو کر سکتا ہے تو کر لے، تو جو بھی کرے گا وہ صرف یہاں تک ہی ہوگا اس دنیا میں، یعنی تیرے بس میں جو کچھ ہے وہ کر لے، ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں ہی چل سکتا ہے، جبکہ ہم اور تیرے ظلموں سے ہم جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے تو بچ جائیں گے، کیونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ رب پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح یقین ہونا چاہیے، اور پھر اس عقیدہ و ایمان پر جو تکلیفیں آئیں انہیں جس حوصلہ اور صبر سے برداشت کرنا چاہیے، جادوگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیاوی جاہ و منصب کے طالب تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب انہیں متزلزل نہ کر سکی، اور اس کی کوئی دھمکی انہیں ڈرا نہ سکی اور ان کو منحرف نہ کر سکی۔ آگے رکوع نمبر 13 سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 77۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ
فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ پس موسیٰ سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہاں رکوع نمبر 13 ختم ہو رہا ہے، اور یہ پیچھے آیت نمبر 84 میں آیا تھا کہ اے موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی۔ یہ یہاں یہ ہے کہ جب سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کے سربراوردہ لوگوں کے ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے، لیکن حصول رضا کی خاطر ساتھیوں سے آگے نکل کر طور پہنچ گئے تو سوال کرنے پر جواب دیا کہ یا اللہ مجھے تو تیری رضا کی طلب تھی اور اسی کی جلدی تھی، وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک جیسے اشتیاق تھا ان میں، بہت شوق تھا کہ میں جلدی جلدی جاؤں، تو اس لیے انہوں نے جلدی کی، اور اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پہ جواب دیا کہ میں اس وجہ سے جلدی کر رہا تھا کہ میں تیری رضا حاصل کر سکوں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ ترجمہ، ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے ہارون کہہ چکا تھا کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اسے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ بچڑے کی جو پیچھے سے قصہ آ رہا ہے وہ ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے حضرت ہارون کو اپنے پیچھے اپنا جانشین بنا کے گئے تھے کہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرو اور دیکھو اصلاح کرنا، مفسدوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ ہارون علیہ السلام اپنی جگہ وہ تھوڑا ڈر رہے تھے کہ حضرت ہارون نے لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی پوری کوشش کی، مگر انہوں نے ان کے خلاف سخت فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے۔ مجبوراً آپ اس اندیشے سے خاموش ہو گئے کہ کہیں حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے خانہ جنگی نہ برپا ہو جائے اور وہ بعد میں آ کر شکایت کریں کہ تم اگر اس صورتحال سے عہدہ برا نہ ہو سکتے تھے تو تم نے معاملات کو اس حد تک بگڑنے کیوں دیا، میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا۔ آگے ترجمہ، موسیٰ نے کہا، اے اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟
اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھا دیا۔ اس کا تھوڑا سا یہ قصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سامری نے رسول یعنی حضرت جبرائیل کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ان کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی تھی، اور یہ اسی مٹی کی کرامت تھی کہ جب اسے بچڑے کے بت پر ڈالا گیا تو اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور جیتے جاگتے بچڑے کی سی آواز نکلنے لگی۔ حالانکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ فی الواقع ایسا ہوا تھا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی باز پرس کے جواب میں سامری نے یہ بات بنائی۔ موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا۔ اسے چھوت کی بیماری وہ کر دی گئی اور وہ خود اپنے منہ سے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے سے دور رہو، مجھے مت چھو، اور یہ اس کے لیے ایک سزا تھی۔ اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے، آگے پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ پاک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ جو شخص اس درس نصیحت یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اور اس کی ہدایت اور رہنمائی قبول کرنے سے انکار کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے بھیجنے والے خدا کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اس کی یہ حماقت دراصل اس کی خود اپنے ساتھ دشمنی ہوگی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کوئی شخص جس کو قرآن کی یہ نصیحت پہنچے پھر وہ اسے قبول کرنے سے پہلو تہی کرے، آخرت میں وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے پاس پھر دو ہی آپشن رہ جاتی ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہ ہوگا، یا تو اس کو مانے یا پھر اس سے منہ موڑ لے۔ اگر وہ مانے گا تو اس کا بھی انجام، اس کو جنت ملے گی، اور اگر نہیں تو پھر آگے اس کا انجام جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے، ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں لوگ آپس میں باتیں کریں گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں ہے، فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں، اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں کس سیرت و کردار اور کیسی کیسی ذمہ داریوں کے بار لے کر آیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کو ہر کسی کے اگلے پچھلے سارے کارناموں کا علم ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ یعنی جو شخص کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے آئے گا، خواہ اس نے ظلم اپنے خدا کے حقوق پر کیا ہو یا خلق خدا کے حقوق پر یا خود اپنے نفس پر، بہرحال یہ چیز اسے کامیابی کا منہ نہ دیکھنے دے گی۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان اور عمل صالح، محض عمل صالح نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور محض ایمان بھی نہیں عمل صالح کے ساتھ ایمان لیے ہوئے آئیں گے، ان کے لیے وہاں نہ تو کوئی اس امر کا اندیشہ ہے کہ ان پر ظلم ہوگا، یعنی خامخواہ بے قصور ان کو سزا دی جائے گی، اور نہ اسی امر کا کوئی خطرہ ہے کہ ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم نے
اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی بے شک۔ اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ یہ دعا ہے رب زدنی علما۔ فتعال اللہ الملک الحق، مطلب بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اس پر بات پوری ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد رخصت ہوتے ہوئے فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات پر خبردار کرتا ہے جو وحی نازل کرنے کے دوران میں اس کے مشاہدے میں آئی۔ بیچ میں ٹوکنا اس نے مناسب نہ سمجھا، اس لیے پیغام کی ترسیل مکمل کرنے کے بعد اب وہ اس بات کا نوٹس لے رہا ہے۔ بات کیا تھی جس پر یہ تنبیہ کی گئی، اسے خود ہی اس کے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام وصول کرنے کے دوران میں اسے یاد کرنے اور زبان سے دہرانے کی کوشش فرما رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی توجہ بار بار بٹ جاتی ہوگی اور سلسلہ اخذ وحی میں خلل واقع ہو رہا ہوگا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ کو پیغام وحی وصول کرنے کا صحیح طریقہ سمجھایا جائے اور اس بات سے منع کر دیا جائے کہ بیچ بیچ میں یاد نہ کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے آدم بولے اچھا یہ لائن میں میری سمجھی، تھی، چلو کر لو نہیں مریم۔ کوئی میں بات سمجھی نہیں، میوٹ ہے، نہیں میں سمجھی میرا مائک میوٹ ہے، اچھا چیک کرنا چلو شروع کر دیا۔ ہاں چلو شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا کہ وہ بھوگ گیا، ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے کے سوا سب نے سجدہ کیا اور صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے تو تم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ کی تپش آتی ہے۔ مگر شیطان نے ان کو بہکایا اور کہا کہ کیا میں تجھے بتاؤں ایسی دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت کا جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس طرح سے کچھ کھایا اور ان کے سطر ایک دوسرے پر کھل گئے۔ بہشت کے پتے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب بھی کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، میری ہدایت کی پیروی کرے، نہ تو وہ بہکے گا نہ وہ کسی آزمائش میں پڑے گا۔ یہاں دونوں سے مراد کہ حضرت آدم اور شیطان دونوں کو زمین پہ بھیج دیا گیا تھا۔ اور ہاں جو میری آگے آیت کا ترجمہ ہے، اور ہاں جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم بروز قیامت اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہاں اندھا ہونے سے مراد یعنی آنکھوں سے اندھا ہونا یا پھر بصیرت سے محرومی نہیں ہے، مگر ایسا ہے کہ جیسے وہ یعنی اس عذاب سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا، یعنی عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ اور نیکسٹ آیت کا ترجمہ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھاگتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا اور آج تو بھی بھگا دیا جائے گا۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایماندار نہیں کیا ہے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا عذاب ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جس کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہی ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ بس ختم ہو گیا۔ نیکسٹ نادی۔ نمبر 17 آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى۔ ترجمہ ہے اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو۔ رات میں رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے سے مراد یہاں پر نماز سے ہے۔ پھر آگے ترجمہ ہے، اور دن کے کناروں پر بھی شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ نماز کے اوقات کی طرف یہاں اشارہ کر دیا گیا ہے، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، اور رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز۔ رہے دن کے کنارے تو وہ 3 ہی ہو سکتے ہیں، ایک کنارہ صبح ہے، دوسرا کنارہ زوال آفتاب اور تیسرا کنارہ شام، لہٰذا دن کے کناروں سے مراد فجر، ظہر اور مغرب کی نماز ہی ہو سکتی ہے۔ آگے آیت نمبر 131، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ جو پاک رزق تم اپنی محنت سے کماتے ہو وہ خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو، ایماندار آدمیوں کے لیے وہی بہتر ہے، اور اسی میں وہ بھلائی ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 132، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کی پابند رہو، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ تھوڑی سی تفسیر ہے، یعنی ہم نماز پڑھنے کے لیے تم سے اس لیے نہیں کہتے کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہے، فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آخری اور مستقل کامیابی کا وسیلہ ہے۔ آیت نمبر 133، وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اس آیت میں لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ معجزہ کیوں نہیں لاتے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ انہی میں سے ایک امی شخص نے وہ کتاب پیش کی ہے جس میں شروع سے اب تک کی تمام کتب آسمانی کے مضامین اور تعلیمات کا اثر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب نہ صرف یہ کہ اس میں جمع کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کو ایسا کھول کر واضح بھی کر دیا کہ صحرا نشین بدو تک اس کو سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 134، اور اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں، بس آپ منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو ہم نے پڑھائی میں اس میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو میرے مولا معاف کر دے۔ خالدہ باجی کی بہترین 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 مغفرت فرمانا یا اللہ۔ ہماری بہت پیاری بہن آج ہم سے جدا ہو گئی ہے، ہم اس کے گھر بھی نہیں جا سکتے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کر یا اللہ، اور ہمیں بھی۔ آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔